بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. 6 پارے کے لاسٹ میں یہ بتایا گیا کہ کرسچنز جو ہوتے ہیں، عیسائی، اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے، یہ ایمان والوں کے قریب ہوتے ہیں. اس کی 3 وجہ بتائی گئی. ذالک بأن منہم قسیسین، کیونکہ ان کے اندر قسیس ہوتے ہیں. قسیس جو ہے ان کے علماء کو کہا جاتا ہے. ان کے اندر قسیس ہوتے ہیں، ورہبان، اور راہب ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ سچائی کو قبول کرنے میں عام طور سے 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک جہالت، جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، انسان جاہل ہوتا ہے، تو پھر سچائی کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے دنیا کی محبت. بہت سارے لوگ سچائی کو اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ دنیا کا نقصان ہے، ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کے دنیا کے عیش و آرام کا مسئلہ ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے حق کو قبول نہ کرنے کا. اور تیسری وجہ ہے تکبر، گھمنڈ، ایگو. بہت سارے لوگ اس لیے بھی حق کو قبول نہیں کرتے کہ ان کا جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، ان کے تکبر کو چوٹ لگتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 کوالٹیز اگر نہیں ہیں، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، تو انسان حق کو قبول کرے. اب اس کے بعد 7واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ میں ظلم و ستم بہت زیادہ ہونے لگا تھا تو وہ حبشہ جا کر کے انہوں نے پناہ لی تھی. اس وقت حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، ایسے ہی نجاشی کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. اس کا اوریجنل نام تھا اسحمہ. تو وہ بہت ہی سافٹ ہارٹ، بہت ہی نرم دل کا آدمی تھا، عیسائی تھا. اس نے مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی. اب مکہ کے مشرکوں سے یہ دیکھا نہیں گیا. مکہ کے مشرکوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کے نجاشی کے کان کو بھرا اور کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے یہاں آئے ہیں یہ باغی ہیں اور انہوں نے ہمارے سماج میں بڑا فساد مچایا ہے اور انہوں نے آ کر کے آپ کے ملک میں پناہ لی. لیکن بہرحال وہ بادشاہ جو تھا وہ عقل مند بھی تھا اور انصاف پسند بھی تھا. اس نے کہا میں 1 سائیڈڈ فیصلہ نہیں کروں، میں دوسرے فریق کو بھی بلاؤں گا. اگلے دن اس نے مسلمانوں کو بلایا. مسلمانوں نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کر کے، اپنا نمائندہ بنا کر کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر نبی طالب، ان کو جو ہے انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری بات بادشاہ کے سامنے رکھیں. تو حضرت جعفر نے بڑی بہترین تقریر کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ہم مردار کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سود کھاتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے. اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا،
انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، ہم زنا چھوڑ دیں، ہم قتل چھوڑ دیں، ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں، یہی ہمارا جرم ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، مکہ کے مشرکوں نے، کہ اے بادشاہ سلامت، یہ سب بات تو اپنی جگہ ہے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا بلیف ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ نجاشی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ سورہ مریم کی جو اسٹارٹنگ کی آیات ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور پھر ان کو بشارت سناتا ہے، اور پھر ان کے پریگننسی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ گود میں لے کر کے اپنے بچے کو قوم کے پاس پہنچتی ہے، وہ پورا جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں، بڑا دردناک وہ انداز ہے قرآن کریم کا۔ حضرت جعفر نے اپنی مخصوص آواز میں ان قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا، پورا دربار رونے لگا، پورا دربار رونے لگا، بادشاہ سے لے کر کے اس کے دربار کے جتنے علماء تھے، جتنے پادری تھے، جتنے درباری تھے، سب کے سب رونے لگے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور وہ سب کے سب بعد میں ایمان لے آئے، بادشاہ خود ایمان لے آیا۔ اور یہی وہ اکلوتا انسان ہے نجاشی بادشاہ کہ جس نے ایمان لایا اور اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر، اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر ایمان لائے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کی جنازہ غائبانہ پڑھائی مدینہ کے اندر، اور صحابہ سے کہا کہ ان کی جنازہ غائبانہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو کلام ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، تو اے نبی آپ ان کی آنکھوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ قرآن کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو بھی گواہی دینے والوں میں اور ایمان لانے والوں میں اللہ تو ہم کو بھی شامل فرما لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لائیں، اور وہ حق اور وہ سچائی جو ہمارے پاس آئی ہے ہم اس کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہمارے دل میں بھی یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہم کو بھی داخل کر دے۔ قرآن سنا، قرآن ایک مرتبہ سنا اور ایمان لے آئے۔ آج ہم قرآن روز سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، موبائل پر سنتے ہیں، مگر قرآن ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، قرآن اصل چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کو سنیں اور غور کریں، اور قرآن آپ کے دل پر اثر کرے۔ ایک میٹنگ قرآن کے ساتھ، ایک میٹنگ جنات نے سنی تھی، جنات نے سنا تو وہ ایمان لے آئے، یہاں نجاشی نے سنا ایمان لے آئے، اور جب یہ ایمان لے آئے اور اقرار کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے جو کہا، انہوں نے ایمان کا جو اقرار کیا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ کبھی کبھی انسان کا ایک جملہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کی نماز کی وجہ سے ہم نے جنت میں داخل کیا، ان کے روزے کی وجہ سے ہم نے جنت میں داخل کیا۔ اللہ نے کہا انہوں نے جو یہ اقرار کیا ایمان کا، انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے جو کہا، ایک طرف ان کے کہنے پر اللہ جنت دے رہا ہے، اور دوسری طرف یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہودیوں نے اللہ کے بارے میں جو نازیبہ باتیں کہی، رسول کے بارے میں جو بدتمیزی کی، تو ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ پتہ یہ چلا کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کو لعنت اور جہنم کا حقدار بھی بناتے ہیں، اور زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کو جنت تک بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ عیسائیوں کے اندر جو راہب تھے، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور دنیا چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ ان لوگوں نے سچائی کو جلدی سے قبول کر لیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اسلام کی نظر میں رہبانیت اچھی چیز ہے، دنیا کو چھوڑ دینا اچھی چیز ہے؟ انسان دنیا کی لذتوں کو، شادی بیاہ کو، بال بچوں کو چھوڑ کر کے کٹیا بسا لے اور پہاڑ پہ چلا جائے اور اللہ کی عبادت کرے، کیا یہ ایک اچھی چیز ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم،
اے ایمان والو جو اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو حرام نہ کرو، اللہ کی حلال چیزوں کو تم حرام نہ کرو، ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسلام میں لذت حرام نہیں ہے، اسلام میں دنیا حرام نہیں ہے، دنیا کی حد کراس کرنا جو شریعت نے جو حد بھائی ظاہر ہے آپ کے اندر جنسی خواہش ہے، سیکسول ڈیزائر، تو کیا اسلام نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا؟ نہیں، اس کا جائز راستہ بتایا۔ انسان کے اندر مال کی طلب ہے، کیا اللہ نے مال کمانے سے منع کیا؟ جی نہیں۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کیا اللہ نے کھانے سے منع کیا؟ جی نہیں۔ تو جتنی بھی ڈیزائرز ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، اسلام نے ایک پراپر اس کی لمٹ بنائی کہ اس حد میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کی اور بھی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول کی بیویوں نے ان کو اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہیں ایسا لگا کہ اللہ کے رسول تو بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں کہا این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، روزہ رکھتا چلا جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اب بظاہر تینوں نے نیک مقصد کے تحت، اچھے مقصد کے تحت یہ بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے تینوں کو بلوایا، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے ایسی بات کہی۔ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ما انی اخشاکم للہ، کان کھول کر کے سن لو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے خوف کھانے والا ہوں۔ وَلَكِنِّي يَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا، میں نفلی روزہ رکھتا ہوں گیپنگ کے ساتھ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور گیپ بھی دیتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میری کئی بیویاں ہیں اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرے طریقے سے، میرے منہج سے جو ہٹ جائے گا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسلام کے اندر جیسے آپ حلال چیز کو، حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے، ایسے حلال کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان اپنے اوپر شادی کو حرام کر لے، کوئی کھانے کو حرام کر لے، نہیں، اللہ نے منع کیا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے شریر کا، آپ کی باڈی کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کے بدن کا حق ہے، آپ کے مہمان کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، سب کو سب کا حق دیجئے۔ اور اس کو یہ مت سمجھیے کہ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بیوی کا حق ادا کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں تم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو بھی عمل کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو، اس کھانے پر بھی تم کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی۔ اس کے بعد قسم کا مسئلہ بیان کیا کہ کون سی قسم ایسی ہے کہ اگر ہم نے توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ دیکھیے قسم 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لغو قسم، یعنی جو بغیر ارادے کے آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم ایسا کروں گا ویسا کروں گا، آدمی بات بات پہ قسم کھاتا ہے تکیہ کلام کی طرح، تو یہ لغو قسم ہے۔ اس قسم کی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے، مگر ایسی قسم کھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بار بار قسم کھانے سے قسم کا جو ایک اس کی جو ویلیو ہے، اس کا جو اسٹیٹس ہے دل میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قسم کی دوسری قسم جھوٹی قسم، سامان بیچنا ہے، کسٹمر سے بولتا ہے اللہ کی قسم یہ سامان میں نے 100 روپے کا خریدا ہے، جبکہ خریدا اس کو 70 روپے کا، لیکن چونکہ سامنے والے کو 150 کا بیچنا ہے تو کہہ رہا اللہ کی قسم 100 روپے کی میری خرید ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے جو انسان نے واقعی قسم کھانے کے ارادے سے، جیسے بیوی سے بولتا ہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، غصہ آیا بیوی سے بول دیا، اب ارادے کے ساتھ بولا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا،
اب بھائی بیوی سے بات کیے بغیر کیسے رہے گا؟ بات کر لیا اس نے، اب قسم ٹوٹ گئی۔ اب جب قسم کو توڑ دیا اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب اللہ اس کا طریقہ بتا رہا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اے میرے بندو تم جو لغو قسم کھاتے ہو، جو تم فضول قسم کھاتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ اس قسم پر تمہاری پکڑ کرے گا جس کو تم مضبوطی کے ساتھ کھاتے ہو، پکے ارادے کے ساتھ کھاتے ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، ایسی قسم کو اگر تم نے توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ اوسط کھانا جو تم کھاتے ہو، بہت اسٹینڈرڈ کھانا بھی نہیں کھلانا ہے، بہت لو گریڈ کا کھانا بھی نہیں، جو ایک ایوریج کلاس کا جو کھانا آپ کھاتے ہیں 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، اور اگر کھانا آپ چاہیں تو کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دیں، کپڑا پہنا دیں، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کر دیں، غلام آزاد کر دیں۔ ان تینوں میں آپ کو آپشن ہے، چاہے تو آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، چاہے 10 مسکینوں کو کپڑا دے دیں، اور چاہے تو گردن آزاد کر دیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب ان تینوں میں سے اگر کسی کی طاقت نہیں ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے، اگر تم کبھی قسم توڑ دو تو یہ کفارہ تم کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہے، کیونکہ شراب ایک زمانے سے پیتے چلے آ رہے تھے لوگ، اگر اللہ تعالیٰ اکٹھے حرام کر دیتا تو اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، اس شریعت میں لوگوں کی طبیعتوں اور لوگوں کے مزاج کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ کون سی چیز بندوں کی کیپیسٹی کے اندر ہے اور کون سی چیز بندوں کی کیپیسٹی کے باہر ہے۔ تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے حرام نہیں کیا۔ پہلے آیت نازل ہوئی دوسرے پارے کی، سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے فیہما اسم کبیر، شراب اور جوا کے اندر بہت نقصان ہے، بہت گناہ ہے۔ پھر دوسرے اسٹیپ میں سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب تیسرے اسٹیپ میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 4 چیزوں کا نام لیا۔ اے ایمان والو شراب اور جوا، والازلام، اور یہ جو قسمت معلوم کرنے کے لیے تم تیر نکالتے ہو، والانصاب، اور یہ جو تم نے آستانے بنا کے رکھے ہیں جن پہ غیر اللہ کے نام پر تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں رجسن، یہ گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ غور کیجیے، اللہ نے یعنی اگر ڈائریکٹ اللہ بول دیتا شراب حرام ہے تبھی تو حرام ہو جاتی، مگر اللہ نے کتنی چیزوں کو استعمال کیا، کہا یہ تمام چیزیں گندی ہیں، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو، اور ان سے بچو گے تم تبھی کامیاب ہو سکتے۔ 4 باتیں اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، میرے بندو شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑا دے، تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے، انسان نشے کی حالت میں ہے کسی سے بھی لڑائی کر سکتا ہے۔ جوا ایک ایسی چیز ہے، انسان جوا کھیلنے لگا تو پھر اتنا اس میں نشہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کیا ہار جائے اور کس چیز کو داؤں پہ لگا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، پاگل بنا دیتی ہے یہ دونوں چیزیں، شراب اور جوا۔ تو شیطان ایک تو تمہیں لڑانا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور دوسرا مقصد شیطان کا یہ ہے شراب اور جوا کے ذریعے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے جو شراب پیے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور جو جوا کھیلے گا، آج کل جیسے IPL کا میچ چل رہا ہے، IPL میں بھی بڑا جوا کھیلا جاتا ہے، بڑے سٹے بازی ہوتی ہے، اور مسلمان برے کام میں پیچھے نہیں رہتا ہے نا، اچھے کام میں ضرور پیچھے رہے گا، برے کام میں کمپٹیشن رہتا ہے۔ تو IPL کی سٹے بازی میں مسلمان بھی بہت آگے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سٹے بازی میں آدمی لگ گیا تو نماز کا کس کو ہوش ہے؟
اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ اپنا سٹے میں لگائے، وہاں تو لاکھوں کے وارے نیارے ہو رہے ہیں۔ تو شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے میرے بندو اب بھی کیا تم شراب پیو گے کیا؟ ابھی تم جوا کھیلو گے کیا؟ اللہ نے کوسچن کر کے بات کو ختم کر، اللہ نے پہلے نقصانات بتا دی، گندا ہے، شیطان کا کام ہے، بچو گے تو کامیاب ہوگے، شیطان لڑانا چاہتا ہے، شیطان نماز سے روکنا چاہتا ہے، شیطان اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ اب لاسٹ میں اللہ نے کوسچن کر کے چھوڑ دیا کہ اب بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اتباع اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اتباع۔ یا تو ہمارے یہاں سگریٹ کے پیکٹ اور گٹکھا کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے کہ ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو صحت کے لیے نقصان دہ، خطرناک، پھیپھڑے کی تصویر بھی بنی ہے، کینسر ہو جائے گا۔ بک رہا ہے گٹکھا، بک رہا ہے سگریٹ، حکومت بیچ بھی رہی ہے، بیچنے کا لائسنس بھی دے رہی ہے، اور ساتھ میں اس پر لکھ بھی رہی ہے کہ صاحب یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے۔ کوئی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا ہے۔ کوئی اس لیے تمباکو نہیں کھاتا ہے، تمباکو سے پرہیز نہیں کرتا ہے کہ وہ ڈینجرس ہے، اور تمباکو کھانے والے، گٹکا کھانے والے، اس کے پیکٹ پر وہ پھیپھڑا بنا ہے، وہ لکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے یہاں حکومتوں کے قانون کا حال۔ اور ایک قانون جو اللہ نے نازل کیا، اور اس قانون کو فالو کرانے کے لیے کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی نیوز پیپر نہیں تھا، کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا۔ قرآن کی یہ آیت اتری اور صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن اٹھا کے پھینکنے شروع کر۔ شراب نہیں، شراب کے برتن۔ اب یہ گھڑا میرے گھر میں نہیں رہے گا، اب یہ گلاس میرے گھر میں نہیں رہے گا، اب یہ پیالہ میرے گھر میں نہیں رہے گا۔ مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر شراب کے پیالے ٹوٹے پڑے۔ اللہ، اتباع اس کو کہتے ہیں۔ انتہینا، جب قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا میرے بندو باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، اب بچو گے کہ نہیں بچو گے، صحابہ نے شراب کے پیالے پھینک دیے اور کہا انتہینا، پروردگار تیرا حکم ہے، تیرا آرڈر ہے، ہم باز آ جائیں گے، اب ہم شراب کو کبھی ہاتھ۔ اور وہ دن تھا کہ اس کے بعد کبھی صحابہ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہوتی ہے اتباع جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت کا ایک پہلو بیان کیا گیا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اب عرب کی ان کی آمدنی کا، ان کی انکم کا ایک بڑا ذریعہ، ان کی خوراک کا ایک بڑا ذریعہ شکار تھا۔ اب احرام کی حالت میں جا رہے ہیں اور راستے میں نیلگائے جا رہی ہیں، راستے میں ہرن جا رہا ہے، راستے میں جنگلی جانور جا رہے ہیں، حلال جانور، اور ان کے پاس نیزہ بھی ہے، وہ ہاتھ بڑھا کر کے پکڑ سکتے ہیں، مگر مجبور ہیں کہ وہ حالت احرام میں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے اس امتحان کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے شکار کے ذریعے۔ وہ شکار جو تمہاری نظروں کے سامنے سے جا رہا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، اپنے نیزے سے اس کو مار سکتے ہو، لیکن تم اس کا شکار نہیں کرتے کیونکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اللہ نے اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے کون بندے ایسے ہیں جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ان کے دل میں کتنا ہے، یہ امتحان اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے۔ میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، کیا یہ موبائل ایک آزمائش نہیں ہے؟ آپ کی انگلی کے ایک ٹچ پر گناہوں کی ایک دنیا ہے، حرام چیزوں کی ایک دنیا ہے۔ اب آپ کو کون روکے گا بھائی؟ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس پرائیویسی ہے، تنہائی ہے۔ آپ کیا موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اب اس امتحان میں اگر آپ فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے تو برباد ہیں، اور اگر اس امتحان کو آپ نے پاس کر لیا اور اس موبائل میں، اس انٹرنیٹ میں گندگی کے پورے سیلاب کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو پھر قرآن کی اسی آیت کو یاد کر لیجیے کہ اے ایمان والو، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے شکار جا رہا ہے مگر تم نہیں کر سکتے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اللہ کا ڈر دل میں ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ آج موبائل کے دور میں قرآن کریم کی اس آیت کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ حلال پاک ہے اور حرام ناپاک ہے، اور پاک اور ناپاک کے بیچ میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگر ناپاک چیز بہت زیادہ بھی نظر آ جائے تو اس کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی ہو گئی، وہ ناپاک ہی رہے گی۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک چیز بہت زیادہ ہو جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پاک سے مراد اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اور ناپاک سے مراد اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یعنی ایک طرف اللہ کا نیک بندہ ہے اور ایک طرف اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ اگر نافرمان زیادہ ہو جائیں، گناہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں، تب بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے فرما بردار بندے کو اللہ نے پاک کہا ہے، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا نام ہوتا ہے سوالیہ نشان، ان کا نام کوسچن مارک آپ رکھ سکتے ہیں۔ دین کے نام پر فضول قسم کے سوالات۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، کون سا پیڑ کھایا، کون سا پھل کھایا؟ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نخعی نے کہا میں نکاح میں گیا نہیں تھا۔ اب اس طریقے کے جو سوالات ہیں وہ سوال آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ سوال کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا ہونا چاہیے، سوال کا مطلب مذاق کرنا نہیں ہونا چاہیے، سوال کا مطلب اپنے کانوں کی لذت نہیں ہونے، سوال کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا، دین اور دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر بتا دیا جائے تو تم کو برا لگے گا، اگر ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو تم کو برا لگے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت جب تم اس کے بارے میں سوال کرو گے تو صحیح بات تم کو بتا دی جائے گی۔ جیسے بعض صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا میرے باپ کون ہیں؟ اب ظاہر ہے یہ کوئی سوال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اگر میں ہاں بول دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا اور پھر تم کر نہیں پاؤ، اور تم سے پہلے کی امتوں کو اسی چیز میں ہلاک کر دیا کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرتے۔ تو اللہ منع کر رہا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، بہت زیادہ سوال مت کرو۔ تو سوال رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، فضول سوال نہیں ہونا چاہیے جس سوال کا مقصد صرف سامنے والے کو تنگ کرنا ہو اور جس سوال کا مقصد صرف دین کا مذاق بنا، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ ہم ایمان کے راستے پر ہیں، ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور ہم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اس کے بعد لوگ مان نہیں رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں۔ اگر آپ خود صحیح راستے پر ہیں اور آپ نے نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ نے اس کو انجام دیا ہے، آپ نے لوگوں کو روکا ہے برائی سے، اب اس کے بعد بھی لوگ نہیں سدھر رہے ہیں، تو پھر آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا، ہدایت اللہ کا دینا کام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہیں ان کے گمراہ ہونے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اگر تم ہدایت پر ہو، تم اگر سیدھے راستے پر ہو تو بگڑنے والوں کا بگڑنا اس سے تمہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرنا ہے، اپنی فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دینا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر کے عوام کے درمیان خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او لوگو، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں نیکی کا حکم نہیں دینا ہے اور برائی سے نہیں روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنا ہے کہ جب لوگ نیکی کا حکم دینا بند کر دیں گے اور برائی سے روکنا بند کر دیں گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرے گا جو سب کے اوپر نازل ہوگا۔ تو برائی سے روکنے والے ضرور ہونے چاہیے سماج میں، اپنی فکر کرو کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں برائی سے نہیں روکنا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا۔ قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ
انسان جو باتیں یاد ہے وہ بھول جائے گا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور اپنے رسولوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا. اب ظاہر ہے سارے نبیوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، سارے نبیوں کو پتا تھا ہماری قوم نے کیا جواب دیا، مگر قیامت کے دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا، قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا. قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. یعنی اتنی دہشت ہوگی، اتنی ہولناکی ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ کے پیغمبر بھول جائیں گے کہ دنیا میں ہمیں کیا جواب ملا تھا، اور کہیں گے اے اللہ ہم کو تو کچھ نہیں پتا. حالانکہ بعد میں جب حالات نارمل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب جب لینا شروع کرے گا تب بعد میں اللہ کے پیغمبر صحیح بات بتائیں گے، مگر جو شروعات میں قیامت کے دن کی جو دہشت کا عالم ہوگا وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسی بات کہوں گا جس کو مجھے حق نہیں ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں. جب تک تو نے رسول بنا کر کے بھیجا تھا میں لوگوں کے عمل کا ذمہ دار تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں اللہ تو جانتا، میں نہیں جانتا. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے دے تو کون روکے گا تجھے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے، تیرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تیرے اوپر کسی کی زبردستی نہیں ہے، تو کسی چیز سے کمزور نہیں ہے، تو ان سے اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں، اور تو معاف کر دے تو تب بھی تجھے کوئی روکنے والا نہیں. قرآن کی یہی آیت تھی. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں اس ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور بار بار اسی ایک آیت کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک آیت پر آپ نے پوری رات گزار دی اور ایک آیت کو پڑھ کر کے آپ نے پوری رات، فجر کا ٹائم ہو گیا، پوری رات آپ اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو معاف کر دے گا تو طاقت والا حکمت والا ہے. ایک آیت پر پوری رات گزار. اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر کے پڑھنا، ایک آیت کو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا پورے قرآن کو ختم کرنے سے بہتر ہے. قرآن میں آج ہم تدبر نہیں کرتے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دن اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سورہ ابراہیم کی اس آیت پر پہنچے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ میری قوم میں سے جو لوگ میری پیروی کریں گے، اے اللہ جو میری اتباع کریں گے، جو مجھے فالو کریں گے وہ تو میرے امتی ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں گے، جو میری بات نہیں مانیں گے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اے اللہ تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا ہے. نبی اکرم نے یہ آیت پڑھی. اس کے بعد سورہ انعام کی، سورہ مائدہ کی آیت پڑھی. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. پروردگار تو اگر ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو طاقتور حکمت والا ہے. نبی اکرم نے دو نبیوں کی دعائیں جب پڑھی اپنی امت کا خیال آیا. اللہ کے نبی زار و قطار اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محمد سے پوچھو ما یبکی کا کیوں رو رہے ہو. حالانکہ رب کو سب پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے ما یبکی کا کیوں رو رہے ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ اب کی لامتی، اپنی امت کا خیال آ رہا ہے، اپنی امت کی فکر ستا رہی ہے. کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی امت کے لیے دعا کر چکے ہیں، ابراہیم تو اپنی امت کے لیے دعا کر چکے ہیں، محمد رسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا.
اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو یہ خوشخبری سنا دو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے نبی آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے امتی ہوں گے، جو صحیح معنوں میں توحید پر ہوں گے، جو دنیا سے توحید پر جائیں گے، اے نبی ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس نبی پر اللہ کی طرف سے صلاۃ و سلام نازل ہو میرے بھائیوں، جو نبی اپنی امت کی فکر میں راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے قوموں کے اوپر، بیماریاں بھیج دیتا ہے، قحط سالی بھیج دیتا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیوں بھیجتا ہے اللہ؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کو آزمایا، بھوک کی تکلیف میں ڈالا، بیماریوں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ میرے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، تاکہ میرے بندے گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اللہ کا عذاب آیا، جب کرونا وائرس آیا، جب یہ بیماریاں آئیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے برے کرتوتوں کو مزین کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، ان کے برے کرتوت بھی ان کو برے نہیں معلوم ہوتے۔ اتنی بڑی ڈیسیز اور اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا وائرس آیا اور ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلی، ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، ہمارے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے۔ اللہ کہہ رہا ہے دل سخت جب ہو جائیں تب مصیبتوں میں بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں روتا نہیں ہے، گڑ گڑاتا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے علم غیب کا نقشہ کھینچا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو غیب کا علم ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب ہے۔ غلط ہے یہ عقیدہ۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے نبیوں کو جتنا غیب کا علم دیا اتنا نبیوں کو پتہ ہے، لیکن آپ مطلقاً اگر کہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کی کنجیوں کو نہیں جانتا۔ اب یہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں، غیب کی چابی کیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں کیا ہے۔ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کل انسان کیا کرنے والا ہے، اور انسان کب اور کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، اور یہ غیب کی کنجی صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اوپر کیا چل رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور سمندر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، میرے بندو اس اللہ کی نالج کا تو یہ عالم ہے، اس کے علم کا تو یہ عالم ہے کہ پیڑ سے جب کوئی پتا گرتا ہے، اس پتے کے گرنے کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، پتا کب گرتا ہے، کہاں گرتا ہے، کتنی دیر تک ہوا میں رہتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر کتنا دانہ ہے اور کہاں کہاں زمین کے اندر دانے چھپے ہوئے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، زمین کے اندر، کائنات کے اندر ہر سوکھی چیز اور ہر گیلی چیز، ہر سوکھی چیز اور ہر گیلی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھ کر کے رکھا ہے، لوح محفوظ میں اس کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ اس اللہ کے علم کا اور اس کی نالج کا یاد۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، الیاس، ایوب، یونس، لوط، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، ہمارے ان نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ہمارے ان پیغمبروں نے، ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کی نیکیاں اللہ کے قبول نہ ہوتی۔ شرک ڈسٹرائے کر دیتا ہے نیکیوں۔ شرک اگر ہے تو انسان کی نماز، انسان کا روزہ، انسان کی زکوٰۃ، انسان کا حج سب بیکار ہے۔ شرک انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اسی سورہ انعام کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، وہی لوگ امن اور چین پائیں گے اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ بے چین ہو گئے، اے اللہ کے نبی، قرآن تو کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو مکس نہیں کیا، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تھوڑا بہت تو ظلم ہر ایک سے ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ان الشرک لظلم عظیم؟ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا۔ ایمان اور شرک مکس نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے اور ساتھ میں انسان شرک کر رہا ہے تو پھر اس ایمان کا کوئی مطلب نہیں۔ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو مکس نہیں کیا، وہی لوگ امن اور چین میں۔ اس کے بعد کافروں کی روح جب قبض ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے بہت آرام سے اس کی روح نکلتی ہے، اور کافر کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر کے ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ جلدی سے اپنی جان ہمارے حوالے کر دو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو کہ تم اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر کہیں نہیں، بہت سے لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، بولتے قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں۔ یہ کون سا عذاب ہے جس کا ذکر ہے؟ بھائی فرشتے روح نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج تجھے عذاب دیا جائے گا، روح نکالنے کے ٹائم کون سا عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جسے عذاب قبر کہا گیا ہے، اور جسے پناہ مانگا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ کے نبی پناہ مانگتے۔ اس کے بعد 7ویں پارے کے لاسٹ میں یہ بتایا گیا کہ اگر مشرکین کو ہم دعوت دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اب ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، اب انہیں ہمیں اسلام کی دعوت دینا ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے اسلام کے مطابق ان کے جو معبود ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ جتنی عبادت کے نام پر حرکتیں کر رہے ہیں سب غلط ہیں، پھر بھی ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے معبودوں کو برا بنائیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو، تم ان کو گالیاں نہ دو، کیونکہ تم ان کو جب برا بھلا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تو اللہ کے مقام کو نہیں جانتے، وہ اللہ کو گالی دیں گے، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے دشمنی میں آ کر کے، تو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دی جائیں گی، رسول کو گالیاں دی جائیں۔ آج سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے، مسلمان ادھر سے ان کے معبودوں کو گالی دے رہا ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ ایسی ایسی تصویریں آتی ہیں فیس بک کے اوپر، خانہ کعبہ بنا ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر نعوذ باللہ گندی تصویر بنی ہے، یا اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لکھی، رسول اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لکھی، زہر بھرا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس زہر کو اتارنا ہے، اس زہر کو ختم کرنا ہے، ہمیں اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، اور پہل کبھی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔
ہم اگر ان کے معبودوں کو برا بلا کہیں اور ریئیکشن میں وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ تھی 7ویں پارے کی آیات کی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، غور کرنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔